بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ دارانہ معاشرت معاشرے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب پچھلے دو ویڈیو میں ہم نے فرد، معاشرے، ریاست کے عمومی تصورات اور ان کے درمیان جو ہے تعلق پر بات کی۔ اب یہاں جو ہے ہم سرمایہ دارانہ معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی خصوصیت میں کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اس سے غیر سرمایہ دارانہ معاشروں سے کیا چیز جو ہے ممیز اور ممتاز کرتی ہے۔ تو سرمایہ دارانہ معاشرہ معاشرت کی اس تنظیم کو کہتے ہیں، خاص طور پہ منظم کیا گیا معاشرہ، جس پر حرص و حسد یعنی سرمایہ، تو یہ پچھلی بار ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ سرمایہ جو ہے حرص و حسد کی جو عملی تجسیم ہے۔ جب لوگ حریص اور حاسد بن جاتے ہیں تو جو عملاً جو سرمایہ داری میں اس کی شکل بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ بڑھوتری برائے بڑھوتری کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ معاشرے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ، ٹھیک ہے، یہ سرمایہ یعنی حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد، اقلیت پہ بھی ہم تفصیل سے کرائیں۔ تو اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ معاشرت وہ معاشرہ ہوتا ہے جس کی تنظیم حرص و حسد اور یعنی سرمایہ کی اقلیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ذرائع، یہ اقلیت کا مطلب ہے نا، اور اہداف کے انتخاب میں جس چیز کو معیار بناتے ہیں وہ حرص و حسد کی تجسیم یعنی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پیچھے جو معیار کار فرما ہوتا ہے اجتماعی فیصلوں، تو سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں حرص و حسد یعنی سرمایہ کی اقلیت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ معیار جس کی بنیاد پر ذرائع اور اہداف، کون سا ذریعہ آپ کسی ہدف کے لیے استعمال کریں گے اس کے لیے جو معیار جو ہوتا ہے، اس کے لیے جو معیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے حرص و حسد یا سرمایہ، یہ بڑھوتری پر آئے
بڑھوتری، اس کی بنیاد پہ جو ہے اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اجتماعی سرمایہ دارانہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں اجتماعی فیصلے جو ہیں اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں کہ وہ سرمایہ کی بڑھوتری میں کس قدر جو ہے مہموز ثابت ہوں یا اس سے کس قدر لگا کھاتے ہوں۔ اور اجتماعی فیصلے جو معاشرے کی سطح پہ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعوری سطح پہ ہوں یا اس کے لیے کوئی سوری یا فارمل طریقہ ہو۔ تو اس سے مختلف ہوتا ہے، جیسے ریاست میں تو مطلب یہ کہ آپ کے مخصوص ادارے ہوتے ہیں۔ اب اجتماعی فیصلوں کے لیے جو سرمایہ دار معاشرے میں جو ادارہ ہے وہ خاندان ہے، یعنی نیوکلیر فیملی، ایک بیوی، ایک، یعنی کلاسیکو سرمایہ دارانہ نظام، اور ہسبینڈ اور بچہ۔ یہ کہ فرد اپنی انفرادی حیثیت میں دوسرے فرد سے تعلق قائم کرتا ہے تو کس بنیاد پہ فیصل کرتا ہے کہ کس کو دوست بنائے، کس سے شادی کرے، یعنی رسوم و رواج جو معاشرے کی ہوتی ہیں یا اقدار، تو اس میں وہ رسوم و رواج اور اقدار پنپتی ہیں جو سرمایہ کی بڑھوتری کے مجموعی اقلیت سے لگا کھاتی ہوں اور اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو یہ ہے سرمایہ، اور اس کی جو عملی شکل ہے وہ دوسرے اگلے جملے میں بیان کی ہے۔ عملی شکل جو کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے جس میں اجتماعی فیصلے جو ہیں وہ سرمایہ یعنی حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس کی جو عملی شکل سرمایہ دارانہ معاشرے میں ہوتی ہے اس پر بات جو ہے عملی شکل کیا۔ تو سرمایہ دارانہ معاشرے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو عملی شکل اس کی ہے کہ اجتماعی فیصلے جو ہیں حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اس کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ جو ہے مارکیٹ کی اقلیت کے ماتحت ہو جاتا ہے، مارکیٹ کی اقلیت کے۔ تو سرمایہ دارانہ معاشرت ہوتی ہے جس میں اجتماعی فیصلے جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ اقلیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو عملی شکل ہوتی ہے سرمایہ دارانہ معاشروں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے مارکیٹ کے ماتحت ہوتا ہے۔ ماتحت ہونے کا کیا مقصد ہے کہ اس پر مارکیٹ کی جو اقلیت ہے وہ غالب ہوتی ہے، یعنی اس میں پوری طرح دم تو نہیں ہو جاتا، ورنہ تو وہ معاشرہ ہی نہیں رہے کہ وہ بھی مارکیٹ بن جائے گی، لیکن اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے سرمایہ داری بڑھتی جاتی ہے، سرمایہ دارانہ معاشرے اور مارکیٹ میں جو فرق ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر جانچنا ہو کہ کسی معاشرے میں جو ہے کتنی سرمایہ دارانہ اقلیت غالب ہے تو اس کی عمومی اقدار کو جانچیں کہ اس کی عمومی اقدار جو ہے معاشرے کی، ان اقدار اور مارکیٹ کی جو اقدار ہے اور عمومی جو معاشرے کی اقلیت ہے اور مارکیٹ کی جو اقلیت ہے اس میں کتنا فرق ہے یا مماثلت ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ جان سکتے کہ وہ معاشرہ جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے اور ہے تو کتنا ہے۔ ایک یورپی مفکر ہے جس نے سرمایہ داری کی تاریخ لکھی ہے، اس پہ ایک کلاسیکل کتاب لکھی ہے، کارل پولانی اس کا نام ہے۔ کارل پولانی
تو یہ مورخ ہے معیشت کا دوسری چیزوں کے علاوہ، اور اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے دا گریٹ ٹرانسفارمیشن. اور اس کتاب میں اس نے، اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کتاب میں اس نے بڑا اچھا جو ہے بڑی اچھی تعریف کی ہے سرمایہ دارانہ معاشرے کی، اور وہ کس طرح جو ہے غیر سرمایہ دارانہ معاشرے. اس نے کہا سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے، یعنی میں اس کے ایگزیکٹ الفاظ کا تو ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ میرے سامنے ابھی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مفہوم یہی ہے. سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں معاشرہ یعنی خاندان اور لوگوں کی کمیونٹی وغیرہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں معاشرہ مارکیٹ کا ضمیمہ بن جاتا ہے. تو اصل حیثیت جو ہے مارکیٹ کی ہوتی ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ مارکیٹ کا ضمیمہ بن جاتا ہے. ضمیمے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں اپینڈکس. تو اس کی مثال ایسے یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اصل کتاب ہوتی ہے جیسے اس میں 8 باب ہیں مثلا، اور اس میں 2-3 انہوں نے اپینڈکس آخر میں لگا دیے جو اہم ہے لیکن اصل کتاب کا حصہ نہیں ہے، یعنی ایک سپلیمنٹ ہے، ایک ضمیمہ ہے. ان کا جو فائدہ ہے وہ ان بنیادی جو ابواب ہیں ان کے تناظر میں ہے، تو اس کو اپینڈکس کہتے ہیں. ہر کتاب میں اپینڈکس نہیں ہوتا، لیکن یہ تو اصل تو وہ ابواب ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں یہ ہے مارکیٹ اصل، اور یہ ہے معاشرہ. اور تو یہ ایک اچھی جو ہے تشبیہ ہے. اور وہ غیر سرمایہ دارانہ معاشرے کو اس طرح وہ غیر سرمایہ دارانہ معاشرے کو کہتا ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں بالکل الٹ ہوتا ہے. غیر سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں غیر سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں مارکیٹ معاشرے کا ضمیمہ ہوتی ہے. مارکیٹ تو ہر جگہ چاہیے کیونکہ وہیں جو آپ لین دین کرتے ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے یہ معاشرہ جو ہے غیر سرمایہ دارانہ معاشرہ مارکیٹ کے لیے نہیں جیتا، مارکیٹ جو ہے اس کی خادم ہوتی ہے. اور سرمایہ دارانہ معاشرے میں بالکل الٹ ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے مارکیٹ کا خادم ہوتا ہے. اس لیے ہم فرق کرتے ہیں غیر سرمایہ دارانہ لین دین کے ادارے کو، تبادلے کے ادارے کو ہم مارکیٹ کہتے ہیں. اور غیر سرمایہ دارانہ
غیر سرمایہ دارانہ لین دین کے ادارے کو ہم بازار کہتے ہیں. اس کا فرق آ گیا ہے کہ بازار اور مارکیٹ میں فرق یہ ہے کہ بازار جو ہے وہ غیر سرمایہ دارانہ ادارے، مارکیٹ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ. یعنی اپنے عام بات چیت میں ہم مارکیٹ اور بازار کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ دقیق فرق ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں فرق ہے بہت زیادہ. سرمایہ دار، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں اجتماعی فیصلے جو ہے سیاست کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اس کی جو عملی صورت بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے جو ہے مارکیٹ کا ضمیمہ بن جاتا ہے. مطلب یعنی معاشرہ جو ہے اسی نہج پہ اور اسی اقلیت پر چلنے لگتا ہے. لوگ اسی اقلیت پہ فیصلے کرتے ہیں جس اقلیت میں مارکیٹ میں فیصلے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ 100% تو نہیں ہوتا، تو جس لحاظ سے معاشرہ جو ہے جتنا میچور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ عمومی سمجھنے کے لیے جو ہے خیال یہ بہت اہم ہے سرمایہ دارانہ معاشرے کا. اور جو مارکیٹ میں فیصلے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ زیادہ زیادہ نفع. یعنی مارکیٹ میں سرمایہ دارانہ مارکیٹ میں زیادہ زیادہ نفع، یعنی زیادہ زیادہ منافع کس طرح کماؤں، تو اس بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. کس کے ساتھ میں شراکت کروں گا، کس کے ساتھ میں شراکت نہیں کروں گا، کس کے. تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا منافع کس چیز میں ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ جس معاشرے میں یہ اقلیت غالب آ جاتی ہے اسی معاشرے کو ہم سرمایہ دارانہ معاشرہ کہتے ہیں. یہ کبھی پوری طرح تو غالب نہیں آتی، لیکن یہ کہ جس لحاظ سے وہ جتنا وہ معاشرہ سرمایہ دارانہ بن جاتا ہے اس پر یہ اقلیت غالب آتی چلی جاتی ہے. اور اس کی مثال آگے دی. تو سرمایہ دارانہ معاشرت اس معاشرت کو کہتے ہیں، معاشرت کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی اقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں. یہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہوتا چلا جاتا ہے. خاندان، یا اب یہ مثال دے، خاندان اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کے قابل ہو سکے. یعنی کتنی اگر نوکری کرے گا تو کتنی اس میں اس کی تنخواہ ہوگی، یا وہ ڈاکٹر بنے گی. شادی کے رشتوں کا معیار صلہ رحمی کے بجائے یعنی حسب اور نسب کے بجائے لڑکے اور لڑکے نیز ان کے خاندان کی مالی حیثیت پر منتج ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ غیر سرمایہ دار معاشروں میں مال کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اس میں بھی وہ خرابیاں در آتی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو، اور وہ غالب نہیں ہوتی، وہ اقلیت عمومی غلبہ نہیں ہوتا. تو سرمایہ دار معاشرے میں اس کو ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے اور اس کا غلبہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ تمام اعمال کی قدر کا تعین، قدر یعنی ویلیو کا تعین زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار کرتے ہیں. تو اب مثال دینے کے بعد جو ہے اس میں بات یہ کی کہ سرمایہ دارانہ میں تمام اعمال کی قدر یعنی ویلیو کس بات پہ بنیاد پہ منتج ہوتی ہے؟ دو بازار کرتے ہیں. ایک ہو گیا آپ کا زر کا بازار، اور دوسرا ہوگا سرمایہ کا بازار. اور ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں جو ہے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے یا قرض دیے جاتے ہیں
وہ طویل المدت ہوتے ہیں اور دوسرے میں قلیل المدت ہوتے ہیں. اور ان دونوں کی بنیاد جو ہے وہ ہے کہ معاشرے میں جو زر ہے یعنی منی ہے، اور وہ جو زر ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. اسٹاک کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے اور دوسری شکل اختیار کر سکتا ہے. لیکن جو اصل اس کی ہے وہ یہ ہے کہ زر کے بازار میں یعنی سرمایہ معاشرے میں زر یعنی پیسہ جو ہے وہ تبادلے کے ذریعہ نہیں رہتا جیسا کہ غیر سرمایہ دار معاشرے ہوتا ہے، بلکہ زر کو خود خریدا اور بیچا جاتا ہے. اور یہ دو مختلف شکلیں ہیں زر کو بیچنے کی اور خریدنے کی. ایک زر کا بازار منی مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے سرمایہ کا بازار. تو سرمایہ اور زر کے بازار کا جو ہے یہ غالب بازار کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جو غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں ذریعہ تھا، یہ مقصد بن جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ مقصد بن جاتا ہے، اور اسی کی جو ہے کو جمع کرنا جو ہے، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا جمع مالہ و عددہ، مال کو جمع کر رہا اور پھر اس کو گنتا ہے کہ کتنا بڑھ گیا. تو اس مال کو جمع کرنا اور اس کو بڑھانا جو ہے مقصد بن جاتا ہے. اور زر جو ہے یہ سرمایہ کی ایک لحاظ سے خالص ترین شکل ہے، ان معنوں میں کہ کوئی اور چیز ہو، یعنی آپ نے کپڑا بنایا، آپ سرمایہ دار ہیں، کپڑا بنایا بیچا تاکہ منافع کمائیں، تو کپڑے کے آپ کا مقصد اس سے جو ہے اس کو منافع کمانا ہے. لیکن کپڑے کے اور بھی استعمالات ہیں. کپڑے کا یعنی جائز استعمال ہے اس کو پہننا، یعنی اس کے صرف جمع کرنا اور منافع کمانا اس کا مقصد تو ہے، لیکن آپ مجبور ہیں کہ اس کو یعنی بنانے اس کو کپڑے کو بنایا جائے گا، وہ خام مال پیدا کیا جائے گا، پھر وہ فیکٹری میں جائے گا، فیکٹری سے بازاروں میں جائے گا، بازاروں میں بیچے گا. تو کپڑا جو ہے لوگوں کی ضروریات بھی پورے کرتا ہے ان معنوں، اور پیداوار جو ہے وہ ایک یعنی اس کا بطور خود جو ہے سرمایہ داری سے کوئی تعلق نہیں. لیکن سرمایہ دارانہ زر جو ہے اس کی اور کوئی جہت نہیں. اب نہ پیسے کو کھا سکتے ہیں نہ پیسے کو تو جب وہ پیسہ جو ہے خود مقصد بن جائے تو اس لحاظ سے پیسہ جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے خود مقصد بن جائے. یعنی کپڑے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ اس کے اور ڈائمنشنز بھی ہیں. اور تو اس لیے جو ہے زر وہ چیز ہے جس کی اور ساری جہتیں، یعنی کوئی آپ کو زر کو استعمال نہیں کرتے اس کو سوائے اس کے کہ اس کو تبادلے کے لیے استعمال کریں، اور جب وہ خود جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کی جو تبادلے کی جو حیثیت ہے وہ بھی جو ہے اس کو آپ ٹرانسینڈ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایک سرمایہ جو ہے خالص شکل اختیار کر سکتا ہے زر جو ہے اس کی خالص ترین شکل ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں، صرف ایک تبادلے کی چیز. اور جب وہ تبادلے کی چیز خود مقصد بن گئی جمع، اور اس کو آپ جمع کرنا جو ہے وہ ایک مقصد بن گیا، اور اس کے لیے جو ہے جو اس کے جمع کرنے کے لیے جو بازار ہیں وہ آپ کے سب سے اہم بازار بن گئے. اور ان بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ متعین کرے گا کہ دوسرے سرمایہ کے بازار کیسے چلیں گے، سرمایہ کاری کہاں ہوگی، قرضہ کس کو دیا جائے گا، اور معاشرے کے فیصلوں کو اور ریاست کے فیصلوں کو متعین کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ کی خالص ترین جو ہے ایک ریپریزنٹیشن ہے اس کی
جو ہے ایک نمائندگی ہے۔ اس لحاظ سے سرمایہ کے بازار کا ذکر کیا، زر کے بازار کا اور سرمایہ کے بازار کا، کیونکہ ان بازاروں میں جو ہے سرمایہ دارانہ عقلیت جو ہے وہ اپنی خالص شکل میں پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیا عقلیت ہے؟ جمع و عددہ، جمع کرنا اور اس کو گننا کہ کتنا اور بڑھ گیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں بڑھوتری برائے بڑھوتری، اور اسی کو ہم کہتے ہیں تکاثر، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن۔ تو چنانچہ تو اس لحاظ سے جب تمام اعمال کی قدر جو ہے ان دو بازاروں سرمایہ اور زر کے بازار یا زر اور سرمایہ کے بازار میں ہونے لگے تو تمام عمل کی قدر کا تعین، اور سرمایہ اور بازار میں جو قدر کا تعین ہوتا ہے اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جمع جو ہے زیادہ آپ کس طرح کریں۔ تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی تمام اقدار جو معاشرے میں ہوتی ہیں اور تمام جو اعمال ہیں ان کو ہم کس کو ویلیو دیں گے، یعنی مطلب یہ فارسی پڑھو اور بیچو تیل، یعنی مطلب یہ ہے کہ فارسی پڑھنے کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا علم دین کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا ڈاکٹری کی قدر ہوگی، یا انجینئرنگ کی قدر ہوگی، کسی بھی عمل کی قدر ہوگی، بنیاد بھی ہوگی بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ اس جمع کرنے کی جو عمومی جدوجہد ہے اس میں کتنا فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ ہے سرمایہ دارانہ معاشرہ۔ تو سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں معاشرت کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی عقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہوتا چلا جاتا ہے۔ خاندان اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ وہ زیادہ سرمایہ جمع کرنے کے قابل ہو سکیں، اور شادی کے رشتوں کا معیار صلہ رحمی کی بجائے لڑکی اور لڑکے کے نیز ان کے خاندان کی مالی حیثیت پر منتج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تمام اعمال کی قدر کا تعین، ویلیو کا تعین، کہ ان کی قدر کیا ہے، زر کا بازار مانی مارکیٹ اور سرمایہ کا بازار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، اگلی بار انشاءاللہ سول سوسائٹی کا